حضرت مفتی ابراہیم صاحب سالم جی دعوت برکات ملالیہ ساؤتھ افریقہ سے آپ تشریف لائے. آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہمارے یہاں انگریزی بولی جاتی ہے اور مجھے اب آپ حضرات کے سامنے اردو میں بات کرنی ہے. زبان کی لغزش اور خطا کو معاف فرمائیں اور اکابرین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفسرین، محدثین، شیوخ، ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا کچھ دل میں جھجک سا پیدا ہو رہا ہے، لیکن حضرت کا فرمان تھا اور تعمیل حکم کو ہی زیادہ مناسب سمجھ کر بیٹھ گیا ہوں. شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں پر شیطان ہمیشہ حملہ کرتے رہتا ہے. اور اس زمانے میں جہاں سے ہم آ رہے ہیں، مغربی ممالک جو کہلائے جاتے ہیں، وہاں پر یہ عام ہے کہ اسلام مستورات اور عورتوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیے جاتے ہیں، مٹا دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. مسلمان کا عمل ایک ہے اور اسلام کی تعلیمات دوسری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ تم میں سے بہترین وہی شخص ہو جو عورتوں کے ساتھ سب سے بہترین زندگی گزارے. خیارکم خیارکم لنسائکم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو اچھی طریقے سے عورتوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ گھر کے کمرے سے دروازے سے باہر نکلے تو مسجد تو اجازت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر لے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ کافی ایک پنڈال مسجد میں قائم ہے. کچھ کن کے ہیں یہ کہ دوسری امہات المؤمنین ازواج المطہرات وہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، لیکن اجازت نہ دینے سے ان کو تکلیف ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت اب نہیں ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو ختم کروں. تو اتنی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس طریقے سے میں ازواج مطہرات کو خوش رکھوں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہوتے تو مل جل کر رہتے، خوش ہنسمکھ چہرے لے کر گھر میں آتے اور اس طریقے سے گھر میں رہتے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور آج کل ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے گھر کے مستورات کو تکلیف نہ ہو. اس واقعے پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے اجل میں سے تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے، جو پاکستان کے کراچی شہر کے رہنے والے تھے، وہ اپنی مجالس میں بیان کرتے تھے کہ اب 30 سال ہو گئے، اب 40 سال ہو گئے شادی سے اب تک میں نے اپنا لہجہ بدل کر اپنی بیوی سے بات نہیں کی.
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 30-40 سال تک موت تک گویا اپنے لہجے کو بدل کر اپنی بیوی سے بات نہیں کی، یعنی ہمیشہ ہر وقت اسی انداز سے بات کی کہ گویا کہ ان سے غصہ نہیں ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہ کر دو یا وہ کر دو۔ آج بات بات پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری ملازمین ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے ذریعے سے ثواب کما لینا چاہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ جو الزام اسلام پر ہے وہ اسلام پر نہیں، ہم جو عمل نہ کرنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام ہم پر ہے، اور ہم اپنی زندگی کو درست کریں تاکہ اسلام پر جو یہ لوگ اعتراضات اور اشکالات کر رہے ہیں وہ ختم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسلام کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی ہے جمعیت علماء سورت شہر اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے، اس کے مخالفت میں احتجاج کیا گیا ہے۔ بہرحال 9/8/2010 میں قرآن شریف جلانے کا ایک ناپاک منصوبہ بنا کر اعلان کیا گیا تھا، اس کے خلاف جمعیت علماء کی جانب سے ایک جمعیت علماء کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی، اور کمشنر اور کلکٹر صاحب کو کہا کہ اس وقت میں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا تھا کہ جانور تو بہت، آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ پولیس افسران بھی ساتھ موجود تھے۔ میں پڑھا ہوگا 2002 کے گودرا فساد کی جو سی ڈی موبائل پر چل رہی تھی، اس میں ایک مسلم نوجوان کو یہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا، اور جامعہ اشرفیہ راندیر کے کئی طلباء کو گرفتار کیا گیا اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ہم جمعیت علماء کی وفد کی شکل میں یہاں کے سی پی صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک تفصیلی سلسلہ ہے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کئی لڑکوں کو پکڑ کر انہوں نے جیل کے حوالے کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے صرف ایک ہی بات کی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرتے ہیں، آپ دیکھتے کیوں ہو؟ دیکھنے والوں کو ہم گرفتار کر لیں۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ الحمدللہ نرمی برتی گئی، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کے سامنے سی آر پاٹل کے سامنے جو بات کہی تھی کہ دینی مدارس، مساجد اور تبلیغی جماعت کے بارے میں جو پولیس پریشان کر رہی تھی، بہرحال سوال کا جواب نہیں ہوتا بلکہ جواب کا بھی جواب ہوتا ہے۔ وہ میرے جواب کا جواب دے کر تو فوراً اٹھ کر چلے گئے، اگر وہ کافی دیر بیٹھتے تو ان کے جواب کا بھی ان کو جواب مل جاتا۔ انسان اپنا دامن بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ بھائی نقلی پولیس تھی، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نقلی پولیس ہے تو آپ اس صوبے کے ذمہ دار ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقلی پولیس آپ کی نگرانی میں پلتی ہے، اور آپ نے اپنے بچانے کے لیے ایک ہتھیار استعمال کر لیا کہ تو نقلی پولیس تھی۔ بہرحال مجھے اس بات میں نہیں جانا ہے۔ جب پریشانیاں زیادہ بڑھی، جمعیت علماء کے ایک وفد نے کلکٹر اور کمشنر صاحب سے بہت ہی سخت انداز میں یہ جملہ کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ آگے چلتا رہے گا تو فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے، اس کو فی الفور بند کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ ہمارے سامنے بہت اچھا آیا، اور اس کے بعد یہ ساری تفتیشیں بند ہو گئی۔ کچھ دن پہلے آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا کہ انڈر ویئر یعنی چڈی جو ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ ہمارے سامنے شکایتیں آئی جب ہم نے تحقیقات کی، اور پالنپور میں ہماری جو جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری مولانا عبد القدوس صاحب ہیں، ان سے رابطہ کیا، ان کے پاس یہ ثبوت تھا، اس کو لے کر ہم نے کمشنر اور کلکٹر کو آویدن پتر دیا کہ بھائی اس کو فی الفور بند کر دیا جائے، اور جو کمپنی سے یہ چھپا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت پابندی لگا دی جائے اور اس کو سزا دینے کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کے بعد سورت تاپی ندی کے کنارے سے جو غریب مسلمان اور ہندوؤں کو یہاں سے ہٹا کر کوساڑ میں جو منتقل کیا گیا، وہاں پر مسجد اور قبرستان کا مسئلہ تھا، اور کسی بھی طریقے سے مسجد اور قبرستان کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الحمدللہ جمعیت علماء نے ایک وفد کی شکل میں کارپوریشن کے کمشنر اور کلکٹر سے جا کر یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ایک وفد لے کر جاؤ، اور جو جگہ آپ کو پسند ہے اس کا نمبر لے کر آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم وہ جگہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ اس میں بھی محنت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ نے پہلے سنا تھا کہ اڈاجن پولیس اسٹیشن کے بازو میں جو درگاہ کو راتوں رات مسمار کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا سازشیں تھی وہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن اس کے خلاف بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی. اور اسی طریقے سے جو بالکل مستحق اور غریب لوگ تھے ان کو جو میڈیکل کے لائن کی ضرورت تھی، ان کی کافی لمبی فہرست ہے. میں صرف آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تقریباً 1,70,000 روپئے جمعیت علماء کی جانب سے میڈیکل فنڈ میں جو مستحق لوگ تھے ان کو دیے گئے. کچھ دن پہلے آپ نے حادثہ دیکھا سوداگرواڑ کے اندر گیس کا باٹلا پھٹ جانے کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو گئے، وہاں بھی الحمدللہ جمعیت علماء کی جانب سے تعاون کیا گیا. یہ سب تعاون آپ حضرات کرتے ہیں اور آپ ہی کے نام سے سامنے تعاون کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے. بڑی ناصفاسی ہوگی اس وقت میں اگر میں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں 2-3 مہینے سے جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کا اگر شکریہ نہ ادا کروں. سب سے پہلے سلطانیہ جم خانہ راندیر کے ذمہ دار حضرات، جب ہم ان کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. بلکہ رات میں تو مجھے نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہر سال آپ یہاں پر پروگرام کیا کریں. الحمدللہ اللہ ان کے نوجوانی کو سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے ہمارا بہت زیادہ تعاون کیا ہے. اس کے بعد جو دلہنوں کو کپڑے وغیرہ دیے گئے، جناب شاہد بھائی شیخ کی جانب سے 2 جوڑی، جناب شبیر بھائی پیری لینڈ والوں کی جانب سے 1 جوڑی اور دوسرے بھائیوں کی جانب سے اس طرح 5 جوڑی کپڑے دلہنوں کو دیے گئے. ایک مسلم بھائی جنہوں نے اپنا نام بتانے سے ہمیں منع کیا ہے وہ ہماری مجلس میں موجود ہیں. انہوں نے سال گزشتہ بھی دلہوں کو اپنی طرف سے رقم دی تھی، یہ سال بھی دی ہے، وہ دلہوں کو کور بنا کر دیے گئے ہیں. تو سہیل بھائی، بہرحال نام میری زبان سے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. راحت سوسائٹی اون گاؤں سے ہر سال قرآن مجید، مصلی، نماز کا دوپٹہ، فضائل اعمال اور کچھ دینی کتابیں ہر سال وہ لوگ نوجوان دیتے ہیں. ان سال بھی انہوں نے دیا ہے. پانی کی بوتلیں جو اسٹیج پر ہیں اور رات میں جو پلائی جا رہی ہیں، ہمارے جناب عارف بھائی واڑی والا کی جانب سے اور جناب علی بھائی گھوگا کی جانب سے یہ پانی کی بوتلیں اور پانی کے کولر دیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرمائے. جمعیت علماء کے لیے 3 مہینے کے لیے آفس باب نہیں تھے تو کارپوریشن کی طرف سے دیے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کل رات جناب حنیف بھائی جویری نے اپنی طرف سے دلہنوں کے لیے 1 برقع دینے کا اعلان کیا اور دے بھی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور تمام علماء کرام کے لیے عطر کی 1 بوتل جو ہے جناب اقبال بھائی ہنا عطر والوں نے پیش کی. اور اسی طریقے سے یہاں جو نوجوانوں نے خدمتیں کی ہیں، الحمدللہ 12 کمیٹیاں ہیں جس میں تقریباً 350 نوجوان کام میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک جناب اقبال بھائی چونا والے، جناب فاروق بھائی اور جو یہاں کے سلطانیہ جم خانے کے ذمہ دار ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نوجوانوں کا نام نہیں لے رہا ہوں. نواز گروپ جو حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آگے رہتے ہیں، ان نوجوانوں بھی پوری رات محنتیں کی. ان سارے نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور علماء کرام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نوجوانی کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام پر مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے آنے والے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر، استاد محترم جناب حضرت قاری اسماعیل صاحب محتمم جامعۃ القراءۃ کفلیتا، جناب مفتی محمود صاحب باردولی والا دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی دبیر عالم صاحب جنہوں نے اب شروع سے لے کر ابھی تک پورے پروگرام کی نظامت سنبھالی اور انہی کے مدرسے کے ایک طالب علم نے آپ کے سامنے قرات پڑھی. قاری ثناء اللہ صاحب، قاری عبدالحق صاحب دیوان لاجپوری، مفتی کلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا خالد صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے علماء کرام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور آپ کے سائے کو ہم پر قادر قائم اور دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک آخری اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ جن حضرات کو سامان دینے کی ذمہ داری دی ہے، اسٹیج کے بائیں طرف کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے پہلے ٹوکن لے. جن کو ٹوکن ملے گا وہی گاڑی ہمارے والنٹیئر حضرات آگے آنے دیں گے. اگر آپ ٹوکن نہیں لیں گے تو آپ کی گاڑی یہاں نہیں آئے گی. پہلے ٹوکن لیں اور ہمارے والنٹیئر حضرات کا پورا تعاون کرے تاکہ ٹریفک جام نہ ہونے پائے. اور اطمینان سے آپ اسٹیج سے آپ جب تک بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں اور باہر جانا چاہے تو اطمینان اور سکون سے نکلے. ظہر کی نماز کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سے تشریف لائیں اور ہمارے نندوربار سے مولانا زین العابدین صاحب اور دوسرے علماء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے.
علماء کرام کو لے جانے کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں تیار رکھے اور یہاں سے اختر بھائی کے گھر پر سارے علماء کو پہنچائے. جمعیت العلماء صوبہ گجرات کی طرف سے 21 اپریل کو احمد آباد شہر میں شیخ الہند سیمینار ہو رہا ہے. 21 اپریل صبح 9:30 بجے جو روی شنکر ہال ہے رائے کھڑ میں، اس ہال میں یہ سیمینار ہوگا. علماء کرام کو دعوت پہنچائی جائے گی. آپ حضرات کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس ہونے والے سیمینار کو کامیاب بنائیں. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی میں کیا حصہ لیا ہے اس موضوع پر ہے. بہت ضروری موضوع ہے. 21 اپریل صبح 9:30 بجے احمد آباد شہر رائے کھڑ روی شنکر ہال میں گورنر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان ولک الحمد علی نعمت الاسلام ولک الحمد علی نعمت القرآن ولک الحمد بما خلقتنا وبما احییتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا ولك الحمد حتى ترضى بنا وارض عنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارض عنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ کرم فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. خیر کے فیصلے فرما. کامیابی عطا فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. جمعیت العلماء ہند کو قبول فرما. یا اللہ جمعیت کے تمام اسلاف کو قبول فرما. یا الہ العالمین جو پچھلے زمانے میں صدر ہو چکے اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اور جو موجودہ صدور ہیں یا الہ العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما. جمعیت العلماء ہند کو امت کے لیے رحمت بنا. اور جمعیت جو کوشش کر رہی ہے جس کے 2-4 نمونے آپ حضرات نے ابھی سنے. یا الہ العالمین امت کے لیے جمعیت العلماء کو رحمت بنا. رحمت بنا. خیر کا ذریعہ فرما. کامیابی عطا فرما. عوام اور خواص کو جمعیت العلماء کی قدردانی نصیب فرما. یا الہ العالمین قدردانی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری، ناظم اعلیٰ روح رواں حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم، اور جتنے بھی اکابر اور اسلاف جمعیت العلماء میں کام کر رہے ہیں
یا اللہ سب کو قبول فرما، پورے مدنی خاندان کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنی اپنی جگہ پر جو محنتیں ہو رہی ہیں قبول فرما۔ یا اللہ جو نکاح ہوئے ان نکاحوں کو قبول فرما، بابرکت بنا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، اخیر میں یہی کہہ رہے ہیں، چومے قدم تمہارے راحت کے چاند تارے، چومے قدم تمہارے راحت کے چاند تارے، ساری خوشی تمہاری اور سارے غم ہمارے۔ اور ان 50 دلہنوں کو، ان بچیوں کو، اور ابھی جو صبح 10 بجے نکاح ہوئے نوساری کے قریب، ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں، دلہنوں کو نکھرا رہے ہمیشہ حسن وفا تمہارا، نکھرا رہے ہمیشہ حسن وفا تمہارا، شوہر کے گھر سے بڑھ کر شوہر کے دل میں رہنا، شوہر کے گھر سے بڑھ کر شوہر کے دل میں رہنا۔ یہ دعا دلہا دلہنوں کو ہے، اور ایک سبق تمام مسلمانوں کو ہے۔ مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، مسلمانوں کی شادی میں منع ہے ناچ اور گانا، رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں۔ یا اللہ جو نکاح ہوئے ان نکاحوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ باہر گرمی اپنی سختی پر ہے، جیم خانہ سلطانیہ میں شامیانہ لگا ہے، جمعیت العلماء کے شامیانے کے نیچے ہم جمع ہیں، قیامت کے میدان میں تپتی ہوئی گرمی میں اے اللہ اسی طرح جگہ عطا فرمانا جیسے آج جیم خانہ کے شامیانے میں ہمیں جگہ عطا فرمائی، ہمیں ٹھنڈک نصیب فرمائی۔ ہمارے تمام مرحومین کے لیے اس دعا کو قبول فرما، ہم سب کے لیے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جو ذمہ داروں حضرات بنائے گئے وہ گاڑیاں لے کر کھڑے سارے علماء کرام کو اختر بھائی کے مکان پر پہنچائے۔ بھائی علماء کرام سے مسافہ کرنے کی کوشش نہ کرے، خالی دیدار کرے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کھانا بھی باقی ہے، نماز بھی باقی ہے۔